نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. بات کا آغاز کریں گے ویری بریفلی اس چیز سے کہ 2025 شروع ہوا اور رجب کا مہینہ بھی شروع ہوا ساتھ، اور الحمدللہ ایک نئی چیز سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. سو یو نو دیر واز a lot going on لائن about how the new year has coincided with رجب. اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی، ایک اتفاق تھا. ابھی نیو ایئر کے حوالے سے نہیں بات کروں گی، وہ ہم لوگ پچھلے سالوں میں کر چکے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو الحمدللہ اس میں ہے بھی. دا ٹروئکا یا یہ جو ایک 3 مہینوں کا کنیکشن ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اگر بات کریں کہ رجب، شعبان اینڈ دین لیڈنگ اپ ٹو رمضان ایک کنیکشن ہے. پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ کسی بھی چیز کا ایک وارم اپ ہوتا ہے. آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے جب آپ کھانا کھانے باہر جاتے ہیں، سٹارٹرز ہے نا، یا ایپیٹائزرز، اور اس سے آپ کی بھوک ایکچولی بڑھنے کا سبب ایک چیز بنتی ہے. اچھا، اس کو ایسے سمجھیے کہ کوئی، کیونکہ شادی کا سیزن ہے تو میں اس کا مثال دوں گی. کوئی شادی ہوئی، آپ نے کوئی کپڑے نکالے، وہ بہت اچھے لگے، آپ نے پہنے. اس کے بعد آپ نے ایک دن تھوڑا سا ہوا ہوپ فلی لگائی کہ وہ ڈرائی آؤٹ ہو جائے، پھر آپ نے انہیں زپ اپ کیا، بند کیا اور رکھ دیا. نیکسٹ ٹائم کوئی شادی آئے گی وہ تب نکلیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہی ہے، اور قرآن کے ساتھ اللہ نہ کرے ہمارا تعلق ایسا ہی ہے. اور شکر الحمدللہ those of us who are regularly linked with Quran classes. But what about all the friends and family and siblings and so many people who are not? اس لیے رجب کو ہم نے دیکھنا ہے اس طرح سے جو سلف صالحین بتاتے ہیں. سلف صالحین ایک ورڈ بہت ہم استعمال کریں گے، اور سلف آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے قد سلف. سلف ہوتی ہے وہ چیز جو گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، تو 3 اسٹیپس بتائے گئے ہیں. سلف صالحین وہ صالح یا نیک لوگ جن کے راستے پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، who've already passed. ابو بکر بن الوراق البلخی وہ لطائف المعارف میں کہہ رہے ہیں رجب از دا منتھ ٹو سو دا سیڈز. آپ نے بیج لگانا شروع کیا ہے. شعبان از دا منتھ ٹو اریگیٹ دا کراپ. آپ نے پانی دینا شروع کیا ہے شعبان میں اس پودے کو. رمضان میں وہ پودا پھل پھول کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا اثر دکھانا شروع ہو جاتا ہے. رمضان از دا منتھ ٹو ریپ دا ہارویسٹ. بیوٹیفل کوٹیشن، لیٹس گو انٹو دا ڈیپتھ آف اٹ. قرآن میں نام نہیں لیا گیا ہے ان مہینوں کا، مگر اگر آپ اپنی اسکرینز پہ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں نمبر بتایا گیا ہے 4. حدیث میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں The division of time has turned to its original form, which was current when Allah created the heavens and the earths. ٹھیک ہے، زمانہ اپنی اصل پہ واپس جا چکا ہے. جب اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تھا تو اس وقت اسی طرح تھا، یعنی مہینوں کا. The year is of 12 months. سال 12 ماہ کا ہوتا ہے. Out of which 4 are sacred. منہا اربعۃ حرم. اس میں سے 4 مہینے سیکرڈ ہیں یا حرام مہینے، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں کرنا منع ہے، اس کا مطلب ہے وہ چیزیں بڑی خاص ہیں. 3 are in subsequent، یعنی 3 جو ہیں ثلاثۃ متوالیات، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ان میں سے 3 مہینے. ذوالقعدہ
ذوالحجہ، محرم. ٹھیک، 3 ماہ جو ہے اکٹھے آتے ہیں اور یہ حرام مہینے ہیں. اینڈ رجب آف دا ٹرائب آف مدار، یہ مدار ایک ٹرائب کا نام تھا. مدر وہ اس کو بڑا اس کا خیال رکھتے تھے. رجب الگ سے آتا ہے اور وہ بینا جمادہ و شعبان، تو 2 ماہ کے بیچ میں جمادی الثانی کے بعد رجب آتا ہے اور اس کے بعد شعبان آتا ہے، تو بیچ میں رجب ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا حرمت والا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا، نیکیوں کا کچھ اوقات یا کچھ ٹائم یا کچھ ماہ یا کچھ موقعوں یا کچھ جگہوں پر زیادہ ثواب ہے؟ اور اگر ہے تو کوئی مثال دیجئے. اوقات، مہینہ، سال، تو جگہ. ذی الحج میں مجھے ان کے مطلب جو حج کے دنوں میں بہت عبادت کا بہت پہلے جی 10 دن ذی الحجہ جی کے. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کچھ کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ I will say during Asr and Maghrib کا ٹائم، جب عصر اور مغرب کے عصر اور درمیان، مغرب کے بیچ میں، خاص طور پہ جمعے کو. میں آپ سے سوال جمعے کا، پوچھی تھی جگہ. مکہ مدینہ. ٹھیک ہے، مکہ اور مدینہ میں نمازوں کے این مسجد الاقصی زیادہ بتایا گیا اجر مسجد ہے. ٹھیک الاقصی. ہے، اوکے. اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے. کیا کوئی جگہیں، کوئی اوقات، کوئی ماہ ایسے ہیں جس میں کچھ غلطی کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے؟ رجب از ون آف دوز منتھس، کیونکہ حرمت والے 4 ماہ جو ہیں. اچھا، آپ اس سے ہم اپنا ہم انسان ہیں نا، ہم اپنا اندازہ لگائیں. وی لو نوئنگ کہ ہمارا ثواب کن ماہ میں زیادہ ہے. اس بارے میں بات کم ہی کی جاتی ہے کہ کن مہینوں میں زیادہ گناہ ہے یا کس ٹائم پر زیادہ گناہ ہے کوئی بھی چیز کرنے کا. اور رجب ان میں سے ایک مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے. ایک تو ذہن میں ہم یہ رکھیں کہ رجب میں ہم خاص احتیاط کریں، جس طرح اگر مکہ اور مدینہ میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر گناہ کرنا کسی بھی جگہ، لیکن خاص طور پہ ان جگہوں پر، بیکاز ایک ماحول بنا ہوا ہے یا اس کی ایک سینکٹٹی بتائی گئی ہے. جب رجب کی ایک سینکٹٹی بتائی گئی ہے تو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ رجب میں گناہ کرنے کا پھر وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو اوائڈ سنز. اچھا، اس کی حکمت دیکھیے، یہ جو ابھی ہم نے کوٹیشن دیکھی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہو رہا ہے کہ آپ نے پہلے درخت کے بیج اگائے ہیں یا پودے کے، اس کے بعد اس کو پانی ڈالا ہے، اس کی تیاری کی ہے. ہم لوگ چیزوں کی تیاری کرتے ہیں. امتحانوں کے آنے سے پہلے موکس ہوتے ہیں، پہلے سے پریپ ہوتی ہے چیزوں کی. بٹ رمضان کائنڈ آف اٹس سچ اے بگ 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 اپرچونٹی کہ اس میں ہم اسٹریٹ ڈائیو ان کر جاتے ہیں. جیسے کپڑے شادی کے طے کر کے نیپتھلین کے بالز ڈال کے، فنائل کی گولیاں ڈال کے وہ رکھ دیا گیا ہے، یا سردیوں کے کپڑوں کو رکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ نکالا جائے گا. ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا. اینڈ دیٹ مینز رجب سے ہی ہماری تیاری رمضان کی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم سلف صالحین کے طریقے دیکھتے ہیں تو نارملی بھی قرآن کی تلاوت، بٹ قرآن کی تلاوت زیادہ شروع ہو جاتی تھی. کیونکہ جب اگر آپ کو بالکل عادت نہیں ہے نا، اور اگر خدا نہ خواستہ پورا سال ریگولر ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ جب رمضان آنے کے بعد وی اسٹارٹ ریسائٹنگ دا قرآن، اٹ ٹیکس اے فیو ڈیز کہ آپ کا وہ فلو بننا شروع ہوتا ہے. آپ کا تھریش ہولڈ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. آپ پہلے دن دیکھتے ہیں تو آپ 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع سے تھک رہے ہوتے ہیں. بائی دا اینڈ آف رمضان سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پورا پورا پارا بڑا آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، یہ والی چیزیں ہمیں شروع کر دینی چاہیے جیسے ہی رجب آتا ہے. نیکیوں کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور سٹیپ بائی سٹیپ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن، اور کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کا مہینہ یعنی رمضان. سو وی اسٹارٹ پریپنگ فار اٹ.
ہم چیزوں کے لیے پریپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آپ دیکھیں کوئی ایکسرسائز یا آپ کچھ بھی کرنے کے لیے، ورک آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بھی آپ کا ایک پریپ ہوتا ہے. ہر چیز کا پریپ ہے، نیکیوں کا پریپ نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی سم ٹائمز وی آر ناٹ ایبل ٹو میک دا موسٹ آف اٹ. اس میں دو لیولز پہ یاد رکھنا ہے ہم نے رمضان کو، کیونکہ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں کہ استقبال رمضان، تو وہ بالکل رمضان کے قریب ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں. الحمد للہ فار ایئرز وی ہیو بین لسننگ ٹو استقبال رمضان ٹاکس. بٹ ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں آپ سمجھیے رمضان ہے، ایک طرف اس سے پہلے کا ٹائم ہے، ایک طرف اس کے بعد کا ٹائم ہے. اینڈ مے بی ایز قرآن اسٹوڈنٹس اٹ از ناؤ ٹائم کہ ہم زیادہ زیادہ اس بات پہ فوکس کریں کہ رمضان سے پہلے میری رمضان کی تیاری کیا ہے، اور رمضان کے بعد ہاؤ ول آئی سسٹین. مثلاً آپ حج کا سوچئے، حج سے پہلے کافی تیاری ہوتی ہے. لوگ گروپس جو ہیں وہ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں جس میں سکھایا جاتا ہے کہ حج ایگزیکٹلی کیا کیسے جائے گا، اور اس کی تیاری ہوتی ہے. There are very few discussions or talks about how are you going to maintain what you earned in your Hajj or Umrah. اس کے بعد کی بات کوئی نہیں کرتا. استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، رمضان کے بعد کیا ہوگا اس کی بات بہت کم ہے. جبکہ اصل ہمارے لیے کوسچن مارکس اور ٹرائلز اور ٹیسٹس اسی وقت آنا شروع ہوتے ہیں جب رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے. بیکاز ایک دم ڈائیو مارتے ہیں ہم عید میں اور عید کی سیلیبریشنز میں، اور بہت ساری کلچرل ریزنز کی وجہ سے جو کچھ ہم نے کمایا وہ ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اور آپ نے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے، کرنا یہ کہ ہم جو رجب سے سٹارٹ کر رہے ہیں بیج لگانا، اس کا ہمیں رمضان کے بعد کے مہینوں میں بھی رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اگر آپ 12 ماہ جو اسلامک کیلنڈر کے ہیں ان کو دیکھیں تو ہر کچھ عرصے میں کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایڈڈ کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. وہ حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں، یا پھر رمضان آ جاتا ہے، ذوالحجہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے. That is because it keeps giving you and me a reminder. And for the times جہاں پر یہ ریمائنڈرز ہمارے پاس نہیں ہیں، اس میں ہمیں پھر قرآن سے کنیکٹڈ رہنا ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے that we انشاءاللہ prepare for Ramadan now. دل کو اپنی زمین سمجھیے، اس زمین کو تیار کرنا ہے، اس میں سے جھاڑ جھنکار نکالنا ہے. We have to weed out the unnecessary weeds. And we have to prepare that soil. It should be softened enough, watered enough, sunshine کی ضرورت ہے. And اس میں وہ بیج ایمان کا دوبارہ سے رجب میں، پھر شعبان میں اس پہ پانی ڈالا جیسے کہ سلف نے کہا ہے، رمضان میں اس کے پھل پودے نکلنا شروع ہوئے. Let's this time try انشاءاللہ with the اذن of اللہ، ہم اس دفعہ کوشش کر کے دیکھیں کہ اوکے ہماری پریپ رمضان کی رجب سے شروع ہو گئی ہے، اور ہمارا پوسٹ رمضان مینٹیننس جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد کے دنوں میں بھی میں خاص خیال رکھوں گی. اور اس کے بعد میں بھی اللہ زندگی بخیر، اللہ نے چاہا ہم 3-4 ماہ بعد بیٹھ کے اسی طرح بات کریں، سوچیں کہ کیا ہمیں اس اسٹریٹجی کا کوئی فائدہ ہوا. بیکاز میں سوچتی ہوں ہم ہر چیز کے لیے اتنی پلاننگ کرتے ہیں. آپ ایگزامز کے لیے دیکھیے، آپ ابھی شادیوں کا سیزن ہے، شادیوں کا دیکھیے، کب کپڑوں کے آرڈرز ہوتے ہیں، کب ہالز بک ہوتے ہیں، کب کھانے تیار ہوتے ہیں. ہمارا تو کوئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جو کہا جاتا ہے، ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ارے وہ والی شادی آنے والی ہے، میں نے یہ کپڑے پہننے، میں نے یہ تیاری کرنی. اچھا رمضان کے لیے بس لاسٹ منٹ تک میں تو بازاروں میں بھاگ رہی تھی، اور اب یہ بہت بڑی میں نے تیاری کر لی ہے کہ میں نے عید کے کپڑے بنا لیے. اللہ کی بندی ہیں ہم لوگ، ہمیں اپنی تیاری اندر کی کرنی چاہیے. سو رجب سے ہم سٹارٹ کریں گے. اچھا آخری بات رجب کے حوالے سے، اینڈ دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، رجب کے بارے میں آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی کہ اس میں کیا کرنے کا کیا فائدہ ہے. اور یہ والی حدیث دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے.
من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ ہدایت سے دور کر دے اسے کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچا جو کلمہ ہے یا حدیث ہے یا بات ہے، the truest word is the book of اللہ، تو قرآن۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيِّ ہدی محمد، اور سب سے اچھی جو ہدایت ہے وہ ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، بٹ آپ دیکھ لیجئے، دس از ویری authentic حدیث that we are presenting to you۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا معاملات میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معاملے میں کوئی نئی چیز ایڈ کی جائے۔ The evilest matters in religion are those that are newly invented۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر چیز جو نئی انوینٹ کی جائے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کر رہے ہیں بدعہ، بعد العین سے ہے which means something، اللہ کے ناموں میں سے ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرام اوریجن ایک چیز انوینٹ کی، یعنی جو چیز تھی ہی نہیں وہ کریٹ کی، ٹھیک ہے؟ ہر نئی چیز جو انوینٹ کی جاتی ہے وہ ایک انوویشن ہے، ایک بدعہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں ہر نئی چیز جو انیشیٹ کی جائے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ ہی کی طرف لے جاتی ہے۔ and every misguidance leads towards the fire۔ سنن النسائی کی حدیث ہے یہ۔ There are bid'at without having to list them. There are bid'at or new things that have been initiated for the month of Rajab, which are not actually a part of how Rajab was observed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba۔ اگر ہم ایک سمپل چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں یا سنت میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے، ان کی فیملی نے کر کے نہیں دکھائی ہے اور اس کا ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا، تو ہم یہ ازمپشن نعوذ باللہ نہ کریں کہ وہ بھول گئے یا خدا نہ خواستہ کہ ان سے کرنے سے رہ گیا۔ جب ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، دیٹ مینس جو بتانے والی باتیں تھیں وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ That should be enough۔ We do not need to do less. We do not need to do more. We need to try and stay closest۔ آپ ایک لفظ فریز استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، you're playing it safe۔ Trust me that the safest way to play it to please اللہ سبحانہ وتعالیٰ is سنت کے، قرآن اور سنت کے اور سیرہ کے حوالے سے ہم اس سے کلوزسٹ رہیں۔ سو دس واز جسٹ اے لٹل بریف اپ اباؤٹ کس طرح ہم رجب ہی سے انشاءاللہ تیاری شروع کر دیں گے۔ سو اپنی مثلاً چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں ہم سب کے لیے۔ مثلاً اگر سنتوں میں، نماز کی سنتوں میں ہم کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں یا ہم صرف فرض پہ آ گئے ہیں، سنتیں دوبارہ لینا شروع کریں۔ اگر ماشاءاللہ آلریڈی سنتیں پڑھتے ہیں تو آپ جو غیر موقدہ سنتیں ہیں ان کو بھی شروع کر دیں۔ ہم تہجد کے لیے ہم تھوڑا اپنا سلیپ پیٹرن تیار کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسٹارٹ ٹیکنگ اسٹاک آف کہ پچھلے ایک سال میں زکوٰۃ ادا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اگر آپ رمضان ٹو رمضان کرتے ہیں، ورنہ سال میں کبھی بھی دی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو مینٹلی اس زون میں لانا ہے۔ کئی دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی آپ بات کریں گے کسی سے اور وہ کہے گا میں اس وقت اس زون میں نہیں ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اس وقت آپ کس زون میں ہیں، آپ کی وائب کیا ہے، ابھی آپ کس سٹیٹ میں ہیں؟ اور جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں رجب سٹیٹ میں ہوں، وچ مینز میں تیاری کے سٹیٹ میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کافی سیڈ سا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت میں شادیوں کے زون میں ہوں،
میں ڈسمبرستان میں ہوں، وہ ٹھیک ہے سارا، مگر تقویٰ ہے ہی یہ کہ ہمیں سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم ایک چیز کی طرف اتنا نہیں بہ سکتے کہ ہم اپنا مین مقصد زندگی کا بھول جائیں یا ہم اس سے ہٹ جائیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ شادیاں ہو رہی ہوں تو آپ گھر میں صفائی نہیں کرواتے، آپ کھانا کھانا بھول جاتے ہیں، یا الحمدللہ اگر آپ کو نماز کی عادت ہے تو آپ نماز بھول جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو تیاری ہے آئندہ آنے والے سالوں میں تو سوچ رہی تھی رمضان بالکل ہی دسمبر کے بیچ میں بھی آ جائے گا، کبھی بالکل ہی دسمبر کے بعد آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا ہمارا اسٹیٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور تیاری کرنے کی توفیق دے سو دیٹ وی آر ریڈی انشاءاللہ تعالی العظیم. قرآن کے لیے اپنا نا مسل بنانا شروع کریں. پہلے دن جب 20 تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد ہٹ گوڈے بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ویسے عادت نہیں رہی ہوتی، ہم 4 فرض پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی سے اپنا فزیکل، ایموشنل، اسپرچل اسٹرینتھ بڑھانا شروع کیجیے، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اوائڈ دوز تھنگز جو کہ سیرہ اور سنہ میں نہیں ہے. کوئی خاص روزے نہیں بتائے گئے ہیں رجب کے، کوئی خاص دعائیں نہیں بتائی گئی ہیں، کوئی خاص دن نہیں بتائے گئے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ حرمت والا مہینہ ہے. یہی بہت بڑی پریکٹس ہے. اگر پورے رجب کے مہینے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اس ماہ میں گناہوں جو پنشمنٹ ہے وہ زیادہ ہے اور وہ ملٹی پلائڈ ہے، بیکاز دس از ون آف دا سیکرڈ منتھس. سو دیٹ سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو ریمبر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.